السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سورہ النساء کی 93ویں آیت سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجات وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ یہ 6 آیات ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اگر اس کے بعد پھر مضمون بچ گیا تو پھر بقیہ آیات کی بھی تلاوت کروں گا جن کا مضمون میرے پاس تیار پڑا ہوا ہے۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ غلطی سے ایسا ہوا ہو، اور جو کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کرے تو ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہے، اور طے شدہ دیت، یہ طے شدہ یہ بریکٹ میں ہے، طے شدہ دیت اس کے اہل کو ادا کرنا ہوگی سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، اور اگر وہ یعنی مقتول تمہاری دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو اور وہ مومن ہو، خود مومن ہو لیکن دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو، تب بھی ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اس کو دیت نہیں دینی۔ دشمن قوم ہے، اس کے ساتھ یہ روابط ہی نہیں ہے دیت کے، تو اپنی جگہ ایک مومن کو آزاد کرنا ہے، غلام کو، اور اگر وہ ایسی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہو تو اس کے اہل کو دیت دینا لازم ہے، اور ایک مومن غلام کا آزاد کرنا بھی۔ اور جس کو یہ توفیق نہ ہو تو 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنا ہوں گے، اللہ کی طرف سے یہ بطور توبہ ہے، اور اللہ بہت جانے والا اور بہت حکمت والا ہے۔
اس ترجمے میں کوشش کی گئی ہے کہ سارے مسائل از خود ظاہر ہو جائیں، لیکن ان مسائل پر تفصیلی بحث کی کچھ ضرورت پڑے گی، اور اس پہلو سے میں پہلے تو حسب طریق حل لغات پہ کچھ بات کروں گا، پھر اس کے بعد دیگر فقہا کے مسائل کو الگ الگ بیان کرنے کی بجائے میں نے ایک خلاصہ تیار کر لیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا، کیونکہ اگر فقہا کے مسائل کو الگ الگ چھیڑا گیا تو یہ بہت ہی الجھی ہوئی لمبی بحث بن جائے گی، اور سارے درس کے آخر پر عملاً آپ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ اس لیے کوشش کر کے، محنت کر کے، کوریت کر ان کے مسائل کو نتھار کر الگ الگ کیا ہے، اور ان کے حوالے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہ سارے مسائل اسی آیت کریمہ کے حوالے سے اور بعض حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباسات یا دیگر ضروری اقتباسات جن کا دینا میں نے ضروری سمجھا، ان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی یہ حصہ مکمل ہو جائے گا۔ الخطأ العدول عن الجہت وذالک اضرب احدہما ان یرید غیر ما تحسن ارادتہ فیفعلہ وہذا هو الخطأ التام الماخوذ بہ الانسان۔ یہ پہلی قسم کا ترجمہ جو بیان کرنا ہے امام راغب، وہ یہ ہے: ایک سمت سے ہٹ جانا خطا کہلاتا ہے۔ اس کی مختلف اقسام ہیں۔ پہلی قسم، انسان کوئی برا ارادہ کرے اور پھر کر گزرے، یہ خطائے تام ہے جس کی وجہ سے انسان پر گرفت ہوگی۔ برا ارادہ کرنا اور اس پہ کر گزرنا، یہ خطا امام راغب کے نزدیک گناہ کے معنی میں دی گئی ہے، اور ایسی خطا گناہ ہے۔ اور دوسری، والثانی ان یرید ما یحسن فعلہ ولکن یقع منہ خلاف ما یرید فیقال اخطأ اخطاء فهو مخطئ وهذا قد اصاب فی الارادۃ واخطأ فی الفعل۔ دوسری قسم، اچھے کام کا ارادہ کرے لیکن اگر عمل اپنے ارادہ کے خلاف کر بیٹھے، چاہے تو اچھا ارادہ چاہے عمل اپنے ارادے کے خلاف کر بیٹھے، اخطا اخطان، یہ عمل کرنے والا مخطئ خطا کار ہے۔ اس صورت میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ مخطئ ہے، لیکن نتیجے کو حاصل نہ کر سکنے والا خطا، جیسے کہتے ہیں نشانہ خطا گیا، تو ان معنوں میں لفظ خطا استعمال ہوگا کہ اس کا جو ارادہ تھا وہ خطا گیا اور تیر نشانے پر نہ بیٹھا، کسی اور کو جا لگا۔ اس نے ارادہ تو صحیح کیا تھا لیکن عمل میں خطا ہو گئی۔ والثالث ان یرید ما لا یحسن فعلہ ویتفق منہ خلافہ فہذا مخطئ فی الارادۃ ومصیب فی الفعل وہو مذموم بقصدہ وغیر محمود علی فعلہ۔ تیسری قسم، کسی برے کام کا ارادہ کرے لیکن اتفاقاً اچھا فعل سرزد ہو جائے۔ کسی آدمی کو مارنے کا ارادہ کرے، مثلا وہ آگے سے ہٹ گیا اور آگے سے وہ تیر سور کو لگ جائے، تو یہ ایک برا ارادہ کیا مگر ایک اچھا فعل واقع ہو گیا۔ یہ ارادہ میں خطا کرنے والا ہے مگر عملاً درست کام کرنے والا نہیں ہے، عملاً درست کام کرنے والا ہے لیکن ارادے میں خطا کرنے والا ہے، لہذا ارادے کی وجہ سے مذموم ہے، قابل مذمت ہے، اور اتفاقی اچھا فعل ہونے کے نتیجے میں قابل تعریف نہیں۔ یہ بہت باریکی سے حضرت امام راغب نے یہ تفصیل بیان فرما دی ہے، اور خطا کا تعلق جب بھی آئے گا ان تینوں قسموں میں سے کسی ایک سے ہوگا۔
امام جو لغت کے امام لسان العرب میں لکھتے ہیں خطا ثواب کی ضد ہے. سیدھی سادی بات یہ ہے کہ غلطی کے الٹ کو ثواب کہتے ہیں اور ثواب کے الٹ کو غلطی کہتے ہیں. صرف ایک فرق ہے، الخطأ ما لم یتعمد والخطأ ما تعمد. غیر ارادی طور پر جو سرزد ہو جائے اس کو خطا کہتے ہیں. یعنی وہ امام راغب والی باریک تفصیلات میں نہیں گئے لوگ اہل لغت. وہ کہتے ہیں جو غیر ارادی طور پر ہو جائے وہ خطا ہے، اور جو دانستہ غلطی کی جائے اس کو عمد کہتے ہیں، عمدن گناہ یا عمدن غلطی. یہ تو اہل لغت کی بحث کافی ہے. متتابعین، روزے رکھنے کا حکم ہے نا، متتابعین، تو اس کا متتابعین کا معنی یہ ہے حضرت امام راغب کے نزدیک تبعہ و تباہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ اس کے نقش قدم پر چلا، اور کبھی اتباع کا لفظ حکم بجا لانے اور فرمان برداری کے معنوں میں بھی آتا ہے. یہاں اس کا تعلق کیا ہے؟ لسان العرب یہ کہتی ہے التابع التاری، فوراً بعد آنے والا. تو 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں متتابعین ہیں. مراد یہ ہے کہ وہ وقفہ ڈال کر نہیں رکھنے کہ 1 مہینے کے اب رکھ لیے اور 1 مہینے کے آئندہ کبھی، بلکہ اوپر تلے وہ دونوں مہینے آنے والے ہوں اور بیچ میں وقفہ نہ ہو. یہ اب دیکھیں جو اہل تفسیر ہیں وہ کس طرح وہ بال کی کھال پھر ادھیڑتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سی بحثیں ہیں جن کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ اگر درمیان میں وقفہ پڑ جائے اور وہ وقفہ مجبوری کا ہو، یعنی ایک شخص بیمار پڑ گیا تو پھر کیا حکم ہے؟ تو بعض متشدد علماء کہتے ہیں کہ جب وہ بیمار ٹھیک ہوگا عصر 9 شروع کرے گا اور پھر مسلسل رکھے گا. اور اس طرح جب بھی کبھی بیچ میں بیمار پڑتا چلا گیا تو ساری عمر گویا روزے رکھنے، پیچھے ہی نہیں چھوڑیں گے روزے. متتابعین ہیں، وہ اس کے پیچھے چلتے چلے آئیں گے. اور دوسرے فقہا جو نسبتاً نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر بے اختیاری کی مجبوری ہے تو اس نے اپنی طرف سے حکم پورا کیا، اور اس کی بے اختیاری اس کے قبضہ اختیار میں نہیں ہے. اس لیے جب وہ ٹھیک ہو جائے تو جہاں سے چھوڑے تھے وہاں سے شروع کرے. اور اس طرح متتابعین کا مضمون بھی جاری رہے گا، یعنی جب توفیق ہو اس کے مطابق جہاں چھوڑے تھے وہاں سے شروع کر کے وہ پورے کر دے. پھر یہ بھی بحث اس میں اٹھائی جاتی ہے کہ روزے رکھنے اس پر فرض ہوں اور مستقل بیمار ہو یا مستقل عذر مہیا ہو، اور اس کے مقابل پر روزوں کا بدلے کچھ دینے کی استطاعت بھی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں بھی احادیث ہیں بہت سی جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں اس آدمی کو احسان کیا ہے. اور ایک موقع پر ایک روزے دار، ایک ایسا شخص جس کے اوپر کسی اور وجہ سے، قتل عمد نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے 2 ماہ کے مسلسل روزے فرض تھے، جب اس کی تفتیش فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پتہ چلا غریب آدمی ہے اور روزے کی طاقت نہیں اور پیسے ادا نہیں کر سکتا، کسی غریب کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. اب قرآنی حکم جاری فرمانا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہوگا؟ آپ نے کھجوروں کی ٹوکری منگوائی، اس کو دے دی کہ سب سے زیادہ غریب تم ہو، جاؤ اور کھاؤ. تو یہ ہے شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کا حسن و احسان کا طریق تھا جس کو فقہا نے فقہی بحثوں میں پڑھ کر بالکل نظر انداز کر دیا، اور جو نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے
وہ یوں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت جابر اور سختی کے ساتھ بنی نوع انسان سے سلوک کرنے والے تھے، اور اسی طرح دشمنوں کو آپ پر حملہ کرنے کا موقع دیا۔ تو یہ چونکہ بہت تفصیلی بحثیں ہیں، میں نے مثالاً آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اس لیے شاید میں ساری باتیں بیان نہ کر سکوں، لیکن جو خلاصہ میں نے تیار کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ مومن کو تو قتل کرے تو یہ دنیا کے زوال سے بھی زیادہ بری حرکت کی ہے، تو ساری دنیا کا زوال ہو گیا ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی بجائے جو قرآن کریم کی اصل متعلقہ آیات ہیں ان پر اگر مضمون پر غور کیا جائے تو وہ مکمل طور پر حاوی ہیں اس مضمون پر، اور حکمت بھی بیان کرتی ہیں، اور اس میں صرف مومن کی بحث نہیں ہے، اس میں کوئی بھی ہو، جب بھی تم قتل کرو گے تو عملاً گویا ایک دنیا زائل ہو گئی، ایک دنیا معدوم ہو گئی۔ ہر شخص کی اپنی دنیا الگ الگ ہے، اس مضمون کے پیش نظر ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں یہ بحث اٹھائی ہے وہاں ان آیات کا حوالہ بھی دیا ہے، تو موقع پر وہ آ جائے گا۔ ایک ہے دانستہ قتل کرنے والا بخشا نہیں جائے گا۔ دانستہ قتل کرنے والا بخشا نہیں جائے گا میں بعض علماء نے یہ بحث اٹھا لی ہے کہ جس طرح شرک کی حالت میں مرنے والا بخشا نہیں جا سکتا، اس طرح دانستہ قتل کرنے والا اگر نہ بھی پکڑا گیا ہو اور لمبی عمر بھی پا جائے اور معافی کا موقع بھی مل جائے تو وہ بخشا نہیں جائے گا۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ دراصل یہ مشروط ہے اس بات سے کہ اس وقت مرے جب ظالمی انفسہم کا مضمون اطلاق پاتا ہو، کہ جب مرنے والا ظلم کی حالت میں مر رہا ہو تو وہ بخشا نہیں جائے گا۔ یعنی جہاں تک ہمارا تعلق ہے، اللہ کے نزدیک تو سب کچھ ہو سکتا ہے، صرف قرآن کریم میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شرک کی حالت میں مارا جائے اس کے سوا ہر دوسرے گناہ کو اللہ چاہے تو معاف فرما سکتا ہے، اس میں قتل عمد بھی ایک گناہ ہے گناہوں میں سے۔ قصاص میں عفو کی تعلیم سنن انس بن مالک سے روایت ہے کہ آن نے ہمیشہ ہی جب آپ کے پاس مقدمہ قصاص آتا عفو کا ارشاد فرماتے سنا ہے۔ تو ان ساری حدیثوں کے پیش نظر میں نے جو خلاصہ بیان کیا تھا وہ پھر میں پڑھ کے سنا دوں گا۔ اب مختصر ذکر صرف احادیث کا میں کر رہا ہوں۔ دیت میں جو مال ملتا ہے مقتول کو تو نہیں جا سکتا، وہ ورثاء کو ملتا ہے جو پیچھے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اب یہ ساری بحثیں وہ ہیں کہ دیت ہو کتنی، قتل عمد کی دیت کیا ہے، قتل شبہ کی دیت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے قتلوں کی قسمیں بنا کر ان کی دیت کی تفصیلی بحث میں علماء جو پڑھے ہیں، یہ بہت بڑا ایک دتھا ہے جس کو اگر آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آخر پر جا کے پچھلا سب کچھ بھول جائیں گے۔ ایک بنیادی اصول کو پیش نظر رکھنا ضروری تھا، اور وہ زکوٰۃ کے تعلق میں نے بیان کیا ہوا ہے، اور یہاں علماء نے اس اصول کو پیش نظر رکھنے کے نتیجے میں خود کو الجھنوں میں مبتلا کر دیا۔ دیکھیں قرآن کریم نے جہاں دیت کا ذکر فرمایا ہے اور جہاں زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے وہاں اس کے نصاب کی تفصیل بیان نہیں فرمائی، نہ زکوٰۃ کے نصاب کی تفصیل بیان فرمائی ہے، نہ اس کے دیت کے نصاب کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اور یہ جو مشترک قدر ہے یہ عقلوں کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے اقتصادی حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اب اونٹوں پر جو علماء گئے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ
اونٹ تو اول تو ہر جگہ دستیاب ہی نہیں ہے، اور کہیں کے اونٹ اور ان کی قیمت کسی اور ملک پر لاگی کی جا رہی ہو، جبکہ کہیں اونٹ سستے ہیں اور کہیں اونٹ مہنگے ہیں۔ اب ڈیرہ غازی خان میں چلے جائیں تو بعض علاقوں میں بڑے اونٹ سستے ہیں، اور عرب میں بعض علاقوں میں ابھی بھی اونٹ مہنگے ہیں۔ تو یہ اونٹوں کی بحث میں جب پڑھیں گے تو عالمی مذہب کی نمائندگی ہو ہی نہیں سکتی، مگر یہ لازماً پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ایک اقتصادی نظام موجود تھا، اس میں اونٹوں کو اور گاؤں کو اور بکریوں وغیرہ کو ایک نمایاں اہمیت حاصل تھی، اور زر مبادلہ کے طور پر ان کی مثال دے کر بہت سے مسائل آپ نے حل فرما دیے۔ لیکن قرآن کریم نے یہ گنجائش رکھی کہ آئندہ دوسری مالی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدر معین کی تھی، اس کا ذہنی تصور قائم ضرور رکھنا۔ حضور کس حد تک کسی کو دیت دینے کا تصور رکھتے تھے جو اس معاشرے میں کافی تھا، اب اس تصور کو قائم رکھنا ضروری ہے، اور بین ہی یہی فعل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ ایک موقع پر آ کے آپ نے اس کو دیناروں میں تقسیم کر دیا۔ اب بعض فقہا اب دینار ہی لے کے بیٹھ جائیں گے، حالانکہ حضرت عمر کا یہ فعل بتاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے انحراف نہیں تھا، بلکہ اس فیصلے کے مفہوم کو سمجھنے کے نتیجے میں آپ نے ایک فعل کیا۔ اب جو حضرت عمر کے فیصلے کو چھوڑ کر نئے اقتصادی حالات کی روشنی میں فیصلہ کریں گے، وہ حضرت عمر کے فیصلے سے انحراف نہیں کریں گے۔ اگر یہ انحراف ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے حضرت عمر کو انحراف کا کیا حق تھا؟ اگر انہوں نے انحراف کر دیا تو پھر ہم حضرت عمر کے فیصلے سے انحراف کرنے کے زیادہ مجاز بن جاتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے انحراف کر رہے ہیں، ہم آپ کے فیصلے سے انحراف کیوں نہ کریں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تو نہیں تھے؟ تو یہاں آ کر علماء اٹک جاتے ہیں۔ پھر یہ بحث ہو جائے کہ عمر نے کیا فیصلہ دیا، وہی فیصلہ اب ساری عمر کے لیے دنیا کے ہر ملک میں رائج ہونا شروع ہو جائے۔ یہ ساری غلطی اسی بنا پر ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کی دیکھیں حکمت، اس کے عالمی کتاب ہونا کتنا عظیم الشان ہے کہ جہاں دیت کی تعیین ہونی ممکن نہیں تھی، بدلتے ہوئے اقتصادی حالات کی بنا پر اور مختلف ملکوں کے بدلتے ہوئے اقتصادی حالات کی بنا پر اور دنیا میں قیامت تک کے لیے ان واقعات کے رونما ہونے کے نتیجے میں، اقتصادی حالات کے مختلف ہونے کے نتیجے میں فیصلہ وقت کے فقہا اور اہل علم اور حکومتوں کے ہاتھوں میں ہوگا، اور یہ فیصلے حکومتوں اور اہل علم کے درمیان مختلف بھی ہو سکتے ہیں بیک وقت۔ انگلستان کے اہل علم اور فیصلہ کر سکتے ہیں، اور جاپان کے اہل علم اور پاکستان کے اہل علم اور وغیرہ وغیرہ۔ بنگلہ دیش ایک غریب ملک ہے، اس کے اہل علم کا فیصلہ اور ہو سکتا ہے، مگر روح کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور اہل علم صاحب بصیرت ہونے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی روح کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ تفصیلی فیصلے جاری کریں۔ ایک یہ بحث بھی اٹھائی گئی ہے کہ دیت میں چھوٹے بچے شامل ہیں کہ نہیں، اور عورتوں کا کیا حکم ہوگا۔ یہ بحث شاید اگلی آیت میں کسی میں ہو، مگر میں اب ذکر میں یہی کر دیتا ہوں۔ یہ بحث جو ہے یہ اس طرح آتی ہے کہ اگر چھوٹے بچے کو قتل کیا گیا ہو تو اس کی دیت کم ہوگی یا پوری ہوگی، اور
اگر دیت ہو تو لڑکی کو اس دیت میں سے آدھا ملے گا اور لڑکے کو پورا ملے گا، یا اس کی برعکس کچھ اور صورت ہے؟ اب دیکھیں، علماء بحث میں بعض ایسی نظیروں میں پکڑے جاتے ہیں جو نظیریں اس جگہ کی ہیں ہی نہیں۔ ایک پہلے تو یہ عقیدہ بنا بیٹھے ہیں کہ ایک مرد کے مقابلے پر دو عورتوں کی گواہی ہر معاملے میں، جو درست ہے ہی نہیں۔ 4 گواہوں کا معاملہ ہے جہاں وہاں 8 عورتوں کی گواہی نہیں آئی ہوئی، 4 مردوں کی ہے اور 4 عورتوں ہی کی ہے۔ تو یہ جو گواہی کا نظام ہے یہ خود نظر کا محتاج ہے، توجہ کا محتاج ہے۔ اس میں بہت سی غلطیاں ہو چکی ہیں، مگر ایک غلطی کرنے کے بعد پھر اس سے استنباط جب شروع کریں تو قیاس مال فارغ ہو جاتا ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں اس کا، اور اقتباس اس سے استنباط کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ اس پہ اکثر جمہور علماء اس بات پر متفق ہو گئے ہیں، ان سب تو نہیں مگر بہت سارے اس بات پر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ عورت کو دیت میں آدھا دیا جائے گا جو خاندان کے لوگ ہیں، اور مرد کو پورا دیا جائے گا۔ حالانکہ قرآن کریم نے یہ ورثے کی تقسیم نہیں فرمائی ہوئی، یہ بالکل عورت مضمون ہے، اس میں عورت مرد کی تفریق نہیں کی گئی، لیکن بعض زیرک علماء پہلے بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس کو رد کر دیا ہے، باوجود اس کے کہ ان کے مقابل پر جمہور علماء کھڑے تھے۔ قرآن کریم سے آیات سے واضح استنباط کر کے انہوں نے کہا یہ ان کا عقیدہ بالکل رد کے لائق ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ان کا ذکر میں جب آئے گا تو میں وہاں ان کا استدلال بھی پیش کر دوں گا اور حوالہ دے دوں گا۔ اب اس تمہید کی روشنی میں جو میں نے خلاصہ تیار کیا ہے وہ یوں بنتا ہے، یہ وہی خلاصہ ہے جو میں ہمیشہ سوال و جواب کی مجالس میں جو غیروں سے غیر مسلموں سے ہوتی رہی ہیں پیش کرتا رہا ہوں۔ کیپٹل پنشمنٹ کے تعلق میں بھی بلا استثناء ہمیشہ میں نے یہی موقف لیا، اور اس سے ملتے جلتے سوالات کے جواب میں ہمیشہ ایک سر منہ بھی فرق نہیں کیا، ہمیشہ وہی موقف لیا۔ اگرچہ اس کی تائید میں کوئی دلیل معین پوچھتا تو شاید میرے پاس نہ ہوتی، یعنی قرآن کریم کی روح سے تو میں یہی سمجھا، مگر دوسری فقہی دلیلوں کے طور پر مجھے پوچھا جاتا تو شاید تفصیل نہ ملتی۔ اس درس کے دوران اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سارے ثبوت مہیا ہو گئے ہیں، اور جماعت احمدیہ کا مسلک بھی، حضرت مسلم موعود کا مسلک بھی، سب سے بڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مسلک جو کھول کر بیان ہوا ہے، بین ہی اس کی تائید کر رہا ہے جو باتیں میں سوال و جواب کی مجالس میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں۔ اب پہلے فقہی مسائل کی بحث لے لیجئے۔ چاروں فقہی مسالک، 4 بڑے مسالک ہیں، 100% اس بات میں متفق ہیں کہ قتل عمد ثابت ہونے کی صورت میں مقتول کا ولی اور عدالت مل کر قصاص کو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ خیال کہ جس قتل عمد ہوا ہے تو ضرور قاتل کو سزا دی جائے، قتل کیا جائے، چاروں متفق ہیں کہ کوئی ضروری لازمی حکم نہیں ہے، معافی کی گنجائش قرآن کریم نے رکھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک شرط ہے، وہ یہ کہ حاکم وقت نے فیصلہ کرنا ہے، ہر شخص و ناقص کا اپنا کام تو نہیں ہے فیصلہ کرنے کا۔ معافی کا فیصلہ اس کے رشتہ دار، مقتول کے رشتہ دار کر سکتے ہیں، اور عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس فیصلے کی روح سے معافی کر دی جائے تو پھر کتنی دیت ہونی چاہیے، یہ باتیں ان کی آپس کے سمجھوتے سے طے ہوں گی۔ لیکن اس کے علاوہ عدالت کو یہ اختیار ہے کہ رفاہ عامہ کے پیش نظر جرم کی کچھ سزا ضرور دے۔ ایک تو وہ سزا ہے جو مقتول کا طبی انتقام تقاضا کرتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، قاتل کو۔ ایک سزا یہ ہے، ایک بھیانک معاشرے میں جرم ہو رہا ہے، اس جرم کو اس طرح اگر معاف
عام معافی دلوائی دی جاتی رہے، کوئی امیر ہو قاتل اور وہ اس کے بجائے اس کے قتل ہونے کے بجائے اس کے پیسے ادا ہوتے رہیں، تو اس سے نظام امن بگڑ سکتا ہے۔ اس لیے عدالت کا اپنا اختیار اپنی جگہ ہے کہ وہ کچھ سزا ضرور دے، خواہ وہ اس کے قتل کی سزا نہ ہو، اور اتنی سزا ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو نصیحت ہو اس سے۔ اس سزا کے اندر بھی اختلافات ہیں علماء کے، بعضوں کے نزدیک زیادہ سخت، بعضوں کے نزدیک کم سخت، لیکن یہ باتیں عدالت پر چھوڑنی چاہیے، اور اگر اسلامی عدالت ہو اور منصف جج ہوں تو پھر اس میں کسی کمی بیشی یا زیادتی کا کوئی خوف نہیں۔ اگر نظام عدالت ہی بگڑے ہوئے ہوں تو پھر ہر طرح کے خوف ساتھ وابستہ ہوں گے۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس میں تکڑی بدل جائے اور تکڑی خراب ہو تو اب کوئی تولنے والا کیا کرے گا؟ بعض لوگوں کو میں دیکھا ہے ذرا موٹے ہوں، جب ان کا وزن کروایا جائے تو کہتے ہیں یہ تکڑی خراب ہے۔ تو ایسی صورت میں اب کیا جواب دے کوئی؟ جن ملکوں کی تکڑیاں خراب ہو گئی ہوں وہاں کوئی نظام عدل اسلام کا جاری کیا جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پہلے اپنی اپنی تکڑیاں ٹھیک کریں، پھر اسلام کے تول تولیں گے تو کانٹے کا تول جواب آئے گا، ایک سر منہ بھی فرق نہیں ہوگا۔ اچھا، چاروں فقہی مکاتب اس بات پر متفق ہیں۔ فقہ اسلامی کی روح سے قتل کی دیت 100 اونٹ یا ان کی قیمت ہے، یہ حضرت عمر نے جو تبدیلی باقی وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ صرف ایک فرق ہے جسے ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے، فقہاء اس بات پر بھی متفق ہیں کہ قتل عمد کی جو دیت ہے وہ یکمشت ادا ہونی ضروری ہے، اور اس میں عقیلہ کی بحث نہیں آئے گی کہ اس کے خاندان والے اکٹھے ہوں۔ باقی قتلوں کی جتنی قسمیں ہیں اس میں خاندان والے مل کر تاوان قبول کر لیتے ہیں، اور اسے پھیلایا بھی جا سکتا ہے 3 سال کی مدت تک، اور یہ جو فیصلہ ہے 3 سال کی مدت تک پھیلانے کا، یہ حضرت عمر کے ایک فیصلے سے تعلق رکھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اس فیصلے کو جتنے بھی مکاتب فکر تھے سب نے ہی قبول کر لیا اور نسل بعد نسل قبول کرتے چلے آئے، اس لیے اگر اجماع کی کوئی صورت ہے تو یہ ہے، اور اس وجہ سے اسے حضرت عمر کے فیصلے کے طور پر نافذ نہ بھی سمجھا جائے تو اجماع امت کے فیصلے کے طور پر اسے درست کرا دیا جائے گا۔ یہ جو طریق ہے، ہاں اس فرق صرف یہ یاد رکھیں کہ اگر قتل عمد ثابت ہو تو پہلے دینا ضروری ہے، اس میں انتظار نہیں ہوگا، اور قاتل کی ذمہ داری ہے وہ چاہے رشتہ داروں سے مانگ کے کرے یا جو مرضی کرے، قاتل کو یہ رقم فوری مہیا کرنی ہوگی۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کی جو رعایت تھی وہ منسوخ ہو جائے گی اور اسے پھر قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بحث میں ذکر کر چکا ہوں۔ مقتول کے ولی کو معاف کرنے کے باوجود حکومت مصالح عامہ کے تحت قاتل کو سزا دینے کا حق رکھتی ہے۔ باقی قانون پاکستان کا کیا ہے اس کو بھی میں نظر انداز کر رہا ہوں۔ اب جماعت احمدیہ کا جو موقف واضح ہے وہ اس طرح ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت قصاص کے الفاظ فمن عفی لہ کی تشریح میں فرمایا، قتل کا بدلہ یا دیت کا کچھ ہی معاف کر دیا جائے، صرف اتنی سی بات ملتی ہے جس میں معافی کے امکان کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے فمن عفی لہ کی تفسیر میں ورثاء کے معاف کر دینے کے باوجود اگر حکومت محسوس کرے کہ ورثاء خود قتل کی سازش میں شریک ہیں یا ایسی معافی مصلحت عامہ کے خلاف ہے تو وہ مجرم کو وارثوں کے معاف کر دینے کے باوجود خود سزا دے سکتی ہے۔ اس کا استنباط دراصل اس طرح ہوتا ہے
کہ حکومت پر امن عامہ کی ذمہ داری ویسے ہی عائد ہوتی ہے، کوئی قتل عمد ہو یا نہ ہو، یہ ویسے الگ ہیں۔ حکومت ذمہ دار ہے امن عامہ کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو حضرت مسلم موعود نے ایک مثال دی ہے، اور بھی کئی مثالیں اس سے ملتی جلتی ہو سکتی ہیں۔ مثلاً بعض لوگ ہوشیاری سے کسی کو، حالانکہ اپنا باپ ہے یا اپنی ماں ہے یا اور قریبی ہے، کسی بنا پر قتل کروانا چاہتے ہیں، اور قاتل ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے، اور وہ قتل کروا دیں اور پھر مل کے معاف کر دیں اس کو، اور اسی سے دیت ایک نام کی فرضی بنا کے لے لیں۔ بے شک یہ دھوکہ بازی ہو سکتی ہے قانون عام سے۔ بس حضرت مسلم موعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مثال دی ہے کہ اس مثال کو پیش نظر رکھو، اور اس طرح فتنے کی راہیں نہ کھولو، بلکہ ہر معاملے کا فیصلہ عدالت کو ان امور کو پیش نظر رکھ کے کرنا ہوگا۔ اس سے ملتی جلتی نسبتاً نرم مثالیں اور بھی کئی ذہن میں آ سکتی ہیں، جن کے ذریعے میں عدالت کو چھان بین کرنی ہوگی کہ یہ معافی میں کوئی اور ناجائز دباؤ تو نہیں ہے۔ مثلاً اس کی بجائے ایک ناجائز دباؤ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو قاتل اس کے رشتہ دار سیاسی اثر بہت رکھتے ہیں، اور دل تو نہیں چاہ رہا بیچارے مظلوموں کو معاف کرنے کا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے معاف نہ کیا تو ہم سے انتقام لیا جائے گا۔ ایک قتل پہ بنا نہیں ہوگی، ایک قتل پہ معاملہ ٹھہرے گا نہیں، اور بھی قتل ہو جائیں گے، جیسا کہ پاکستان میں آج کل ہمارے علم میں ہے، کثرت سے یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور بھی دوسرے ملکوں میں ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ وجہ ہے کہ حکومت کو یہ حق ہے، قضاء کو یہ حق ہے کہ وہ دیکھے کہ اس معافی میں کوئی ناجائز دباؤ کسی قسم کا دکھائی تو نہیں دے رہا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو جو اقتباس میں نے چنا ہے، اور بھی اقتباسات ہیں، مگر میرے نزدیک یہ اقتباس اپنی ذات میں کافی و شافی ہے، ہر پہلو کو گھیرے ہوئے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، برائن احمدیہ جلد 4 صفحہ 353 تا 357، روحانی حاشیہ در حاشیہ۔ یہ زیادہ صفحوں پہ تھوڑا مضمون اس لیے آیا ہے کہ اصل عبارت کے نیچے حاشیے میں یہ مضمون جا رہا ہے، اور ایک صفحے سے دوسرے صفحے پر وہ حاشیہ منتقل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے بظاہر ایک ہی صفحے کا مضمون ہے، مگر حاشیوں کی وجہ سے زیادہ صفحوں پر پھیل گیا ہے۔ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 421 تا 426، وہاں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ جیسے بات بات میں سزا دینا اور انتقام لینا مذموم و خلاف اخلاق ہے، بات بات میں سزا دینا اور انتقام لینا مذموم اور خلاف اخلاق ہے، اسی طرح یہ بھی خیر خواہی حقیقی کے برخلاف ہے کہ ہمیشہ یہی اصول ٹھہرایا جائے کہ جب کسی سے کوئی مجرمانہ حرکت صادر ہو تو جھٹ پٹ اس کے جرم کو معاف کر دیا جائے۔ یہ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام عیسائی تعلیم اور دیگر منتقمانہ تعلیمات کو دو حدوں کے طور پر سامنے رکھ رہے ہیں، اور قطعیت سے ثابت کرتے ہیں کہ اسلام نہ نرمی میں عیسائیت کی جو پرانی تعلیم چلی آ رہی ہے اس کے مطابق ایک کنارے کا مذہب ہے، نہ ہی انتقام لینے والے مذاہب کی طرح دوسرے کنارے کا مذہب ہے، بلکہ دونوں کے درمیان بین راہ اختیار کرتا ہے جو معقول ہے۔ بین بعض دفعہ صلح کی خاطر بھی ہو جاتی ہے کہ دونوں طرف کی بات ہو جائے۔ قرآن کریم یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا، نہ اسلام اس طریق کو پسند کرتا ہے۔ وہ بین وہ بات کرتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور بات عقلاً ہو ہی نہیں سکتی، بین ہی وہی ہونی چاہیے۔
وہ ایسا ہی نظام عالم کا دشمن ہے جو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا، جیسے وہ شخص کہ ہمیشہ اور ہر حالت میں انتقام اور کینہ کشی پر مستعد رہتا ہے۔ نادان لوگ ہر محال میں عفو اور درگزر کرنا پسند کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہمیشہ درگزر کرنے سے نظام عالم میں ابتری پیدا ہوتی ہے، اور یہ فعل خود مجرم کے حق میں بھی مضر ہے۔ دیکھو تو دراصل مجرم کو بھی اس کا نقصان پہنچے گا اگر ہر بات میں معاف کر دیا جائے، وہ اپنے گناہوں میں اور بھی شیر ہوتا چلا جائے گا اور ایسے بڑے بڑے جرم بھی کر سکتا ہے جس کے بعد اس کی معافی ختم ہو جائے۔ کیونکہ آگے وجہ لکھ لی ہے خود ہی، کیونکہ اس سے اس کی بدی کی عادت پکتی جاتی ہے اور شرارت کا ملکہ راسخ ہوتا جاتا ہے۔ ایک چور کو سزا کے بغیر چھوڑ دو، پھر دیکھو کہ دوسری مرتبہ کیا رنگ دکھاتا ہے۔ اسی جہت سے خدا تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے اہل عقل، بدلہ لینے کے نظام میں جو ہر وقت ایک خطرہ مجرمین کے سر پر لٹکا رہتا ہے، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ اگر اس نظام کو اٹھا دو گے تو پھر زندگی کا امن دنیا سے اٹھ جائے گا، زندگی کی حفاظت دنیا سے اٹھ جائے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور پھر دوسری جگہ وہ مصلحت بیان فرمائی ہے جس کا میں نے حدیث میں ذکر کیا تھا، اور اس کا تعلق حدیث پڑھنے سے لگتا ہے کہ صرف مومن سے ہے، اور قرآن کریم قطعیت کے ساتھ اس کا عالمی تعلق بیان فرما رہا ہے اور اس کا عالمی فلسفہ بھی بیان فرماتا ہے۔ حضرت آدم کے ایک بیٹے نے جب دوسرے بیٹے کو قتل کیا تو اس تعلق میں قرآن کریم فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو اور اس طرح اللہ نے حق دیا ہو اس کو قتل کرنے کا، یا اس نے فساد پھیلایا ہو اور فساد روکنے کی خاطر قرآن کریم کی تعلیم کئی موقعوں پر قتل کی اجازت دیتی ہے تاکہ قاتل فساد نہ پھیلاتے پھریں، اور فساد بعض دفعہ قتل سے بھی زیادہ سنگین صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اے دانش مندو، قاتل کے قتل کرنے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، یعنی اے دانش مندو، قاتل کے قتل کرنے اور موذی کی اسی قدر سزا دینے میں تمہاری زندگی ہے جس نے ایک انسان کو ناحق بے موجب بغیر کسی مستحق کے قتل کر دیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ یہ پہلی آیت کے ترجمے اور دوسری آیت کے ترجمے کو آپ نے اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا تعلق اس آیت سے ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی تھی، جس نے ایک انسان کو ناحق بے موجب قتل کر دیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اب سارے انسانوں کو کیسے قتل کر دیا؟ ایک آدمی مارا گیا، لوگوں کو پتہ بھی کوئی نہیں، لاکھوں کروڑوں مر رہے ہیں کسی بلا سے، جتنے مرضی مرتے پھریں، مگر یہ ایک حیرت انگیز فلسفہ ہے جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں کہیں اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ وہ یہ ہے کہ دنیا تو نام ہے دنیا کے تصور کا جو ایک باشعور انسان کے تصور میں زندہ ہو۔ اگر سارے انسان مر چکے ہوتے تو گویا دنیا ہوتی ہی نہ، اور یہ بحث ایسی ہے جس میں فلسفی ازل سے الجھے ہوئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وجود ہونے یا نہ ہونے کا تعلق ذی شعور کے ہونے سے ہے۔ اگر ذی شعور نہیں ہے تو وجود کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں۔
اگر نکال لو کلی یا تنزیہ شعور کو تو اپنی بلا سے ہوتا پھرے عملاً کل عدم ہو جائے گا، اور اگر ذی شعور سے تعلق ہے تو ہر ذی شعور جب مرتا ہے تو ایک عالم اس کے ساتھ مر جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک کا تصور الگ الگ ہے۔ ہر ذی شعور کا تصور، ایک جگہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا ایک آدمی بیچارہ سادہ سا مارا گیا ہے، اس کا عالم تو تھوڑا سا محدود ہے۔ ایک مینڈک جو کنویں کا مینڈک ہے، اس کا عالم کنویں کے دائرے میں پھیلا ہوا ہے، مگر مرا تو عالم تو ضرور مرا، ایک عالم مر گیا، وہ مینڈک کا عالم تھا۔ تو اسی طرح قرآن کریم نے اس مضمون کو کھول دیا ہے کہ جب بھی کوئی قتل کرتا ہے وہ اس نے ایک عالم کو قتل کر دیا، ایک عالم اس دنیا سے اٹھ گیا جو زندہ تھا وہاں، اور اس کے تصور کے ساتھ ہی سب کا زندہ ہونا منسلک تھا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ جو مضمون پیش کر دیا ہے، اس کے بعد جو مستشرقین کی یاوہ گوئیاں ہیں کہ اسلام صرف مسلمانوں کے متعلق کہتا ہے کہ مسلمان قتل کرو گے تو سب کو قتل کرو، غیر مسلموں کو جتنا مرضی قتل کرتا پھرو، یہ اس کے بعد اس مسیح السلام کی تشریح سننے کے بعد اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ سب جھوٹے الزامات ہیں۔ اب جو دوسری آیت ہے 93، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ یہ ہو گئی؟ اچھا، یہ بڑی موٹا سب ہو گیا، شاباش۔ ہمارے آڈو صاحب جب کوئی بات کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کہتے ہیں شاباش۔ دنیا بھر میں اس لحاظ سے معروف ہیں وہ، میں نے آپ کو شاباش دی ہے کہ آپ نے بتا دیا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ ابھی تو معافی کی باتیں ہو رہی تھیں، یہ معافی انسانی حد تک ہے، اور دنیا میں نظام امن سے تعلق رکھنے والی معافیاں یا انتقام ہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر ایک مومن کو قتل کرتا ہے تو وہ مضمون جو ابھی بیان ہوا آدم کے حوالے سے وہ اور بھی زیادہ سنگین ہو جائے گا۔ یعنی ایک ایسے شخص کو قتل کیا جس کے دنیا کے تصور میں امن ہی امن تھا، اور مومن کا ایک معنی یہ بھی ہے وہ جو دنیا کو امن دینے والا وجود تھا اس کو تو قتل کر بیٹھے تو گویا سارے عالم سے امن اٹھا دیا، اور جس جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا اس کو قتل کیا تو اللہ پر ایمان اٹھ گیا دنیا سے، اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مگر جہاں تک خدا تعالیٰ کا تعلق ہے وہ اس کو بہت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اس کا اس کو بدلہ ملے گا، سوائے اس کے کہ اللہ کی حکمت بالغہ فیصلہ فرما لے کہ ایک شخص معافی کے لائق ہے، اس کے اندر اس کو اندرونی سزا اتنی مل چکی ہے زندگی بھر کہ اس کے بعد کسی اور سزا کی ضرورت نہیں۔ یہ معاملے اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں تک دنیا کے فتوے کا تعلق ہے اسے سزا ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے سزا ملنی چاہیے۔ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں، اللہ کیا دیکھتا ہے یہ اس کی مرضی، اور جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، وہ اس میں بہت لمبا عرصہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اس پر لعنت کی، اور اس نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء آیت 94۔ یہاں لفظ غضب کی بحث میں حضرت امام راغب مفردات میں لکھتے ہیں، اصل میں لفظ غضب کا تعلق
خون کے کھولنے سے ہے، اور جب بھی کوئی غضبناک ہو تو تبھی کہتے ہیں کہ اس کے عقل سے پردہ اس حد تک اٹھ جایا کرتا ہے، تبھی دنیا کے مختلف قوانین میں یہ ثابت ہو جائے کہ انتہائی غضب کی حالت میں ایک جرم سرزد ہوا تھا تو اس حد تک اس کی عقل کو معوف مان کر اس سے کچھ رعایت کی جاتی ہے۔ تو حضرت امام راغب نے اس طرف متوجہ کیا ہے کہ جب لفظ غضب خدا پر اطلاق پائے گا تو یہ سارے دنیاوی معنی گر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پر ہرگز ان معنوں کا اطلاق نہیں ہوتا۔ انتقام کے ارادے سے دل کا خون کھولنا غضب کہلاتا ہے۔ اذا وصف اللہ بہ فالمراد بہ الانتقام دون غیرہ، جب غضب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے صرف سزا دینا مراد ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا فباؤ بغضب علی غضب، تو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ من ذالک ایسا نظام تو نہیں ہے اس کی وجود کا کہ خون کھول رہا ہو، خون ہی نہیں ہے تو وہ طاقت کیا ہے اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جا بجا اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے کہ حوالے تو ہم اپنی کیفیات کے خدا کی طرف دیتے ہیں، لیکن وہ کیفیات خدا کے تعلق میں بدل جاتی ہیں اور ان کے مضمون کا کچھ اور معنی لیا جاتا ہے، خواہ تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، مگر انسانوں کو سمجھانے کی خاطر ان کے حوالے دیے جاتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دوسرے اہل لوگ کہتے ہیں غضب رضا کی نقیض ہے، پسندیدگی کا برعکس غضب ہے۔ یہ آگے علماء کی بحث ہے صحیح بخاری کے حوالے سے۔ ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھانے والے مسلمان جہنمی ہوں گے، صحیح بخاری کتاب الدیات تعالیٰ۔ عامر بن قیس سے روایت ہے کہ میں اس نیت سے نکلا کہ ان صاحب کی مدد کروں۔ صاحب سے مراد حضرت علی تھے۔ رستے میں مجھے ابو بکرہ ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اس شخص کی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے نکل رہا ہوں۔ ابو بکرہ نے کہا گھر لوٹ جاؤ، کیونکہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر آپس میں بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہوں گے۔ یہ ایک بحث ہے۔ اگلا حصہ یہ ہے کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا اس نے یہ بھی عرض کیا کہ حضور یہ تو قاتل ہے، اس کا جہنمی ہونا تو سمجھ آ رہی ہے، مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی تو اپنے ساتھی کو مارنا چاہتا تھا۔ اب یہ بنیادی طور پر درست ہے، اگر دونوں بھیڑ پڑیں، ایک تو ہے نا قتل، کسی کو سوتے میں قتل کر دینا، یہاں اس کی بحث نہیں ہو رہی، جہاں دو آدمیوں کی لڑائی شروع ہو جائے اور دونوں مہلک ہتھیاروں سے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں، کوئی ایک تو مارا جائے گا، لیکن جو مارا جائے گا وہ بھی جہنمی ہے، کیونکہ وہ دوسرے کو مارنا چاہتا تھا، اس کی پیش نہیں گئی۔ یہ حصہ تو بالکل واضح اور کھلا ہے۔ جو پہلا حصہ ہے وہ اس کا تعلق دراصل اس فتنے کے زمانے سے ہے جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں سے متصادم تھیں۔ اب اس تعلق کو پیش نظر رکھیں تو یہ فتویٰ بہت ہی خطرناک نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ بن جائے گا، اگر اس کا ظاہری معنی لیا جائے تو دونوں ہی نعوذ باللہ من ذالک اس فتوے کی روح سے جہنمی، اور اس وجہ سے وہی بچا جو واپس مڑ گیا، جو روکنے والا بچ گیا اور وہ مڑنے والا بچ گیا، باقی سارے نعوذ باللہ من ذالک جہنمی ہو گئے، اور وہ بھی ہو گئے جن کا ارادہ تھا جانے کا،
لیکن دیگر روکیں پیدا ہو گئی، وہ جا نہ سکے، نیتیں تھیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ گرمی تو پہنچنی چاہیے پھر آپ کی۔ تو یہ ہے قصہ جھگڑے والا، جس کو میں آپ کے سامنے اب کھولنا چاہتا ہوں۔ یعنی بظاہر وہاں دیت سے اس کا براہ راست تعلق نہیں، مگر یہ مضمون ایسا ہے جو اس تعلق میں بیان ہو چکا ہے فقہا کی طرف سے۔ حضرت علی کی مدد کے لیے نکلے ہیں، حضرت عائشہ اور حضرت علی دونوں کی طرف ایسے صحابہ موجود تھے جن کی بخشش کی ضمانت قرآن کریم میں موجود ہے، اور قطعیت کے ساتھ ان کو رضوان اللہ علیہم فرمایا گیا ہے۔ تو اب ایک اور تصادم بیچ میں پیدا ہو گیا۔ اللہ ایک جگہ تو ان کو متعلق کہتا ہے کہ یہ بخشے گئے، دوسری جگہ ان کو کہتا ہے کہ یہ پکڑے گئے۔ دراصل یہاں ایک بات جو الفاظ کے ظاہر پر غور کرنے والا ہے بھول جاتا ہے کہ دونوں فریق دیانتداری کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع عمل کرنے والا سمجھ رہے تھے، اس لیے قتل عمد کی وہ نیت نہیں تھی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حملہ آور ہو رہا ہو، بلکہ یہ تھی کہ وہ اس لیے حملہ آور ہو رہا تھا کہ قرآن کریم کی روح سے جو وہ سمجھے، اگر کوئی مسلمان ایسی غلطی کرے کہ اس کی سزا واجب ہو اس کو قتل کے ذریعے روکنے سے، تو اس کی اجازت ہے۔ اس صورت میں مسلمان پر حملہ آور مسلمان جہنمی نہیں ہوگا۔ جو مقابل پر لڑ رہے تھے وہ بھی بعین ہی اسی دلیل کو اپنی ڈھال بنائے ہوئے تھے اور لڑ رہے تھے مسلمانوں ہی سے، مگر لازماً دل میں یقین تھا کہ ہم کیسے جہنمی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہوئی ہے اور خدا تعالیٰ کی تعلیم کے تابع ہم حملہ کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، مگر ایسے مسلمان ہیں کہ اگر ان کو تلوار سے نہ روکا گیا تو زمین کو فساد سے بھر دیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ ان کے متعلق جہنمی ہونے کے فتویٰ دینے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان میں سے وہ اکثریت یا جو بھی تعداد تھی جن کے متعلق اللہ تعالیٰ ضمانت دے چکا ہے کہ وہ جنتی ہیں، وہ اس سارے فساد کے باوجود لازماً جنتی ہیں۔ خدا کے اس عہد میں کوئی آپ کمزوری، کوئی لوچ نہیں دیکھیں گے۔ جو لوگ بیچ بیچ کے تھے ان کے حالات اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں کیا خبر کہ وہ کیوں شامل ہوئے تھے، کیا نیتیں تھیں، کچھ بدنیت بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ فتویٰ آ جائے گا کہ وہ جہنمی ہیں، مگر فیصلہ آپ نے اور میں نے نہیں کرنا، وہ اوپر والا کرے گا، اور اس وقت کرے گا جب یہ اوپر جا چکے ہوں گے۔ اب جا بھی چکے ہیں سب، اس لیے وہ جھگڑا ہم کیوں اپنے سر سے ہیڑیں جس کو طے کرنے کی استطاعت ہی کوئی نہیں ہمارے اندر۔ اور وہ لوگ خدا کے حضور حاضر ہو گئے اور ان کے فیصلے کچھ واضح طور پر سنا دیے گئے ہوں گے، کچھ کو اندازہ ہو جائے گا اس درمیانی دور میں کہ میرے متعلق کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ باقی جو حضرت امام بخاری کی ایک حدیث ہے، یہ جو بعض حدیثیں اس میں رہ گئی ہیں ان کا تعلق اس مسئلے سے ہے کہ کوئی شخص یہ اعلان کر دے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ بحث میں کل پہلے کر چکا ہوں نا کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ نہ بھی پڑھے، صرف یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو احادیث کی روح سے قطعی طور پر ایسے شخص کا قاتل مسلمان کا قاتل سمجھا جائے گا، اور اسے خدا ہرگز حق نہیں دیتا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور پھر بھی تم اسے قتل کر دو۔
اور جو کہہ دے لا الہ الا اللہ، کیسے ہی مشکوک حالات میں اس نے کہا ہو، اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا اس کی ڈھال بن جائے گا قطعی طور پر خدا کے نزدیک، اور کسی مومن کو حق نہیں ہے کہ اسے قتل کر سکے۔ یہ بنیادی مسئلہ جس کے متعلق احادیث متواتر روشنی ڈال رہے ہیں، آج کے علماء کے نزدیک بالکل کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ اسے قتل کا مستحق قرار دیتا ہے۔ اب یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، میں اس میں تفصیل سے کئی دفعہ روشنی ڈال بھی چکا ہوں، اس سے کھولنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جہالت کی کوئی حد ہونی چاہیے۔ جو عقلیں الٹ جائیں تو پرانے زمانے میں کہیں الٹتے الٹتے تھوڑی سی اٹک بھی جایا کرتی تھی کنارے پر، کم سے کم ہاتھ ڈالتی تھی کہ نیچے نہ گر جائیں۔ آج کا ملا تو ہاتھ بھی نہیں ڈالتا، سیدھا اوندے منہ چٹان کی طرف سر کر کے تو چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اور فتویٰ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے تو تمہارے سے خدا یہ حق چھین لیتا ہے کہ کسی بنا پر اس کو قتل کر دو۔ اور ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اللہ کا فتویٰ ایک طرف، اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے گا تو محض اس بنا پر کہ ہمارے نزدیک اسے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق نہیں ہے، ہم مسلمان کہنے پر اس کو قتل کریں گے۔ اور یہی بحث ہے جو آج کل پاکستان میں خوب زور و شور سے جاری ہے، اور ابھی تک تمام حکومتیں ملا کی اس بات کی قائل ہوئی بیٹھی ہیں۔ قائل نہ بھی ہوں تو جرأت نہیں کرتی کہ دنیا کے خدا کا انکار کریں اور آسمان و زمین کے خدا کے تائید کریں۔ وہ یہ جرأت کرتی ہیں کہ آسمان و زمین کے خدا کا انکار کر دیں اور دنیا میں خدا بن بیٹھنے والوں کی تائید کریں۔ یہ وہ ہے مضمون ہے جس کے مطابق قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کے دل میں انسان کی خشیت اللہ کی خشیت سے زیادہ ہے۔ پھر ان کا کیا حشر ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ نظر تو آ رہا ہے کیا حشر ہوگا، مگر فیصلہ دینا ہمارا کام نہیں۔ ایک موقع پر ایک شخص کے متعلق یہ ذکر ہوا، اس نے کہا کہ اس کے باوجود میں نے قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے باوجود تو قتل کرتا ہے تو جو قتل سے پہلے، تیرے قتل کرنے سے پہلے جب تو مشرک تھا، جو تیری حالت تھی، اس کے قتل کے کرنے کے بعد تیری وہی حالت ہو جائے گی، اور جو مومن ہونے کے بعد تیری حالت تھی وہ مقتول کی حالت ہوگی۔ اس طرح تم لوگ اب اٹھائے جاؤ گے، ایک مشرک کے طور پر اٹھایا جائے گا اور ایک مومن کے طور پر اٹھایا جائے گا۔ جس کو مشرک یقین جانتے ہوئے تم نے قتل کیا وہ قیامت کے دن مومن کے طور پر اٹھے گا، اور تمہارا اپنا حال ہوگا کہ اسلام سے پہلے۔ ایسے موقع پر ایک حدیث، ایک راوی کی روایت ہے کہ شدید دل میں حسرت پیدا ہوئی، کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا، نہ مسلمان ہوا ہوتا، نہ یا دن دیکھنا نصیب ہوتا۔ حضرت مسلم موعود کے نوٹس میں ایک نقطہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کافروں کے لیے خالدینہ کا لفظ آتا ہے، مگر اس جگہ مومن کے لیے خالدن کا لفظ رکھا گیا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ۔ اور جہاں کفار کی ذکر تھا وہاں حضرت مسلم موعود نے یہ نوٹ کیا ہے کافروں کے لیے خالدین کا لفظ آتا ہے۔ اس سے ایک استنباط تو آپ نے یہ کیا کہ دونوں جگہ لفظ خلود ہی آیا،
اور خلود کا اس صورتحال میں ایک ہی ترجمہ ہوگا لمبے عرصے تک. بس وہاں ترجمے کو بدل دینے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. جہاں کفار کا ذکر ہو اور جہاں مومن کو خدا جہنم کا سزاوار قرار دے اور لفظ خالد کہے تو اس کا ترجمہ یہ کر دو کہ تھوڑی دیر کے لیے. یہ ناانصافیاں یہاں تو تم لوگ تو کرتے رہو مگر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی. اس لیے یہ ایک عمدہ نقطہ آپ نے اس سے اٹھایا ہے. دوسرا جو فقہاء نے بحث اٹھائی ہے توبہ قبول کرنے یا نہ کرنے کی، اس کا جواب دیتے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ جو کہتے ہیں حالانکہ ان کو معلوم نہیں کہ ہر گناہ کی توبہ قبول ہوتی ہے سوائے اس کے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ وہ جو مشرک ہونے کی حالت میں مرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. جتنے عرب مسلمان ہوئے تھے ان میں سے چند ہی تھے جو پہلے خدا واحد کے قائل تھے. بھاری اکثریت مشرکوں ہی کی تھی. اگر مشرکوں ہی کی تھی تو یہ فتویٰ دینا کہ مشرکوں کی توبہ قبول ہو نہیں سکتی، اس کا مطلب ہے کہ سارے مسلمان 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نعوذ باللہ مشرکوں کے طور پر سمجھے جائیں گے. ایسے مشرکوں کے طور پر جو مسلمان ہو بھی گئے مگر توبہ قبول نہیں ہوئی. یہ بھول جاتے ہیں لوگ کہ اس سے توبہ نہ قبول کرنے کا صرف اتنا مطلب ہے کہ اگر کوئی شرک کی حالت میں مارا جائے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، باقیوں کی ہو جائے گی، ہو سکتی ہے. یعنی وہ امام طبری یہ بات اٹھاتے ہیں کہ یہ لغو بحث ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور قتل شرک سے ادنا درجے کا گناہ ہے. اس لیے یہ استنباط کرنا ہے ہی غلط اصولاً. ابن کثیر نے سیدھی پتہ کی بات کی ہے. قاتل کی توبہ صرف اس کے اور اللہ کے مابین معاملہ ہے، ہمیں اور تمہیں اس کی بحث کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اب یہ شیعہ مسلک سن لیجیے آپ پہ. کبھی کبھی تھوڑا سا زبان کا مزہ بدلنے کے لیے یہ بھی ذکر ہونا چاہیے. شیعہ مسلک یہ ہے، تفسیر القمی علامہ ابو الحسن القمی متوفی 329 یہ لکھتے ہیں کہ جو کسی مومن کو اس کے دین پر قائم ہونے کی حالت میں قتل کر دے تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. ایک تو یہ کہ قبول نہیں کی جائے گی، اور جو کوئی کسی نبی یا نبی کے وصی کو قتل کر دے، نبی کو یا نبی کے وصی کو، حضرت علی مراد ہیں، اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے مثیل تو ملیں گے ہی نہیں جن سے ان کا قصاص لیا جا سکے. تو ایک اور دلیل نکالی ہے، کہتے ہیں ولی یا نبی کا وصی یا نبی کا مثیل کون ہے کہ اس کے مثیل کو پیش نظر رکھ کے قصاص لیا جائے. تو ناممکن الوقوع بات ہے، اس لیے اس کی توبہ کسی قیمت میں قبول نہیں ہوگی. اگر کوئی مشرک یہودی یا عیسائی کسی مسلمان کو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کر دے اور پھر وہ مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مندرجہ ذیل قول کی وجہ سے اس کا گناہ مٹا دے گا. باقی سب قاتل معاف ہو سکتے ہیں. اس بنا پر بھی قتل کرے کہ وہ مسلمان ہے خالصتاً مذہبی دشمنی میں، تب بھی اس کا گناہ معاف ہوگا. الاسلام یجب ما کان قبلہ، کیونکہ اسلام جو اس سے پہلے تھا اس کو سب کو مٹا دیتا ہے. کیونکہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک شرک باللہ ہے.
لیکن وسیع کو جب قتل کر دے گا پھر کیا جائے بنے گا اس کے لیے کوئی خدا تعالیٰ کے پاس بھی وسیع کی صورت کوئی نہیں. ایسا نظام جاری فرما چکا ہے کہ وسیع کا بدل کوئی نہیں، اس کا قصاص کا ہونا ممکن نہیں ہے. اس لیے جو بخشنے والے جو مرضی کوشش کر لیں نہ وہ بخش سکتے ہیں نہ اللہ آسمان پہ بخش سکتا ہے. اس لیے ان سب کی تو چھٹی ہو گئی. گویا اس سے پردہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سب لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنہوں نے فوج کشی کی تھی، وہ چونکہ قتل عمد کی نیت سے نکلے تھے، اس لیے ان کا یہ قتل عمد کی نیت میں شامل ہونا قاتل کی طرح شمار کیا جائے گا اور ان کی کوئی بخشش نہیں ہے. تو دیکھیں بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. آخر پہ یہ شخص جو ویری ہے اس کا تو نام سے مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، مگر مجبوری اس کا نام لینے کو دل نہیں چاہتا. ایسا ظالم دشمن اور بدسرشت انسان ہے بیچارہ. وہ کہتا ہے this verse was intended to abolish the blood feuds so prevalent among the Arabs, and no doubt it ministered to the welding together of the various factions under the banner of Islam. کہ اس بلڈ فیو جو قصاص والا مسئلہ ہے، اس کے ذریعے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مختلف لڑنے والے قبائل کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کر دیں، یہ مقصد ان کو حاصل ہو گیا. یہ جو ہے اس کے ساتھ یہ پھر کہتا ہے how many millions of Muslims have been consigned to hell by this law since the death of Muhammad, the annals of Islam abundantly declare. کہتا ہے مسلمانوں کو قتل کرنے والے کتنے کروڑوں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اب تک ہمیں معلوم ہوتے ہیں. تو اس فیصلے کا دوسرا نتیجہ بھی تو دیکھو کہ جتنے مسلمان مرنے والے تھے، قتل ہونے والے اور قتل کرنے والے سارے جہنمی ہیں. گویا کہ یہ دین ہی جہنمیوں سے بھرا ہوا ہے. اور وہ بھول جاتے ہیں کہ عیسائیوں نے جو عیسائیوں کو قتل کیا ہوا ہے، تاریخ گواہ ہے اس سے بہت زیادہ ہے جتنا یہ مسلمانوں کی تاریخ سے حوالے سے بیان کر رہا ہے. اور عالمی جنگ میں کیا ہوتا ہے، دو عیسائی ممالک جب ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو ایک ہی لڑائی کے دوران اتنے زیادہ قتل کر دیتے ہیں کہ سارا عالم اسلام جب سے شروع ہوا ہے اب تک اتنے قتل نہیں کر سکا. تو اتنے احمق لوگ ہیں کہ وہ شاخ کاٹتے ہیں جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور گرتے وہاں ہیں جو نیچے جہنم ہے. عام شاخ کاٹنے والا بیوقوف سمجھا جاتا ہے جو کسی اونچی شاخ پر بیٹھا ہو دوسری طرف سے کاٹ رہا ہو، لیکن اگر نیچے آگ لگی ہوئی ہو وہاں جا گرے تو یہ ویری صاحب کا حال ہے بیچارے کا. ایسے حملے کرتے ہیں اندھا دھند کہ عواقب سے بے خبر ہو کے کہ یہ حملہ دراصل خود ان پر ہی پڑے گا اور زیادہ شدت کے ساتھ پڑے گا. کہتا ہے the punishment is, say the commentators, purgatorial, and the Muslim will eventually be restored to paradise. یہ بھی اس نے اپنی طرف سے وہی خالدین والی بحث میں اٹھا چکا نا، پہلے حضرت مسلم موعود نے اس کا رد کیا ہے اور بھی علماء نے. یہ ضمناً اعتراض اس نے اور بھی کر دیا ہے. کہتا ہے لیکن مسلمانوں کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی جو جہنم کی سزا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگی، اور جو کفار کی جہنم کی سزا ہے وہ ہمیشہ کی ہے.
یہ پتہ نہیں کون مسلمان علماء مانتے ہوں گے، جماعت احمدیت تو ہرگز اس کی قائل نہیں ہے، اس کے خلاف قوی ناقابل رد دلائل پیش کرتی ہے کہ جہنم سب کے لیے عارضی ہے، اور جن کو جنت میں ایک دفعہ خدا داخل فرما دے گا وہ ابدی زندگی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تبدیلی تو ہے مگر اس کو باہر نہیں نکالا جا سکتا اور جہنم کی طرف نہیں بھیجا جا سکتا۔ اب اس میں ویو بیان کرنے کے اپنی طرف سے ایک فرضی عقیدہ اسلام کی طرف منسوخ کیا، پھر کہتا ہے کہ دس ویو آف دا میٹر از however contradicted by this very passage which says the murderer shall remain therein forever۔ وہ خالد کا ترجمہ عربی آتی نہیں اور وہ ترجمہ کہہ رہا ہے، حالانکہ خالد کا قرآن کریم کی روح سے اور عربی کے استعمال سے لمبے عرصے کے سوا کوئی ترجمہ بنتا نہیں، لمبے عرصے تک رہیں گے، سوائے اس کے کہ اس کی تائید میں مزید ایسی باتیں ہوں جیسا کہ ہمیشہ جنت کے ذکر میں ملتی ہیں کہ وہ منقطع نہیں ہوگی، وہ ختم نہیں ہوں گی، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا، بلکہ پہلے سے بڑھ کر ترقیات کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ استدلال بھی اس کا محض جہالت کے نتیجے میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا۔ یہ وقت زیادہ ہو گیا؟ ہاں نہیں، جس رفتار سے ہم پوری کرنی تھی اس لحاظ سے زیادہ ہو گیا نا، بچ گئے ہیں، شکر کریں۔ جو میں نے چھوڑا ہوا ہے وہ جو محنت تھی ہماری کام آ گئی ہے اس پہ، ورنہ اس کی وجہ سے تو کئی دنوں کا درس اس پہ خرچ ہو جاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ ایسی عظیم الشان آیت ہے، ہر آیت ہی عظیم الشان ہے، مگر اس تعلق میں یہ حرف آخر ہے اور سارے دشمنوں کے اعتراض کو رد کرنے کے لیے کافی ہے، مگر اس پر بھی جو ظالم ہیں انہوں نے اعتراض کیے ہوئے ہیں اور بالکل الٹ معنی لے لیا۔ وہ معنی کوئی معقول آدمی لے سکتا ہی نہیں، مگر جب غیظ ہو تو آپ نے تعریف سنی ہے نا امام راغب کی کہ دماغ کو چڑھ جاتا ہے اور پھر ایسا آدمی پاگل ہو جاتا ہے، اور پاگل کا معاملہ بالکل الگ ہو جاتا ہے، مگر جو جان بوجھ کے حق کے لیے پاگل ہو اس سے وہ سزا اٹھائی نہیں جانی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ بدبخت جان بوجھ کے پاگل ہوتے ہیں، نفرت کی بنا پر انہوں نے حملہ ضرور کرنا ہے پاگلوں والا، اس لیے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان سے کیا سلوک ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کر رہے ہو تو اچھی طرح چھان بین کر لیا کرو، اور جو تم پر سلام بھیجے اس سے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہے۔ ہر شخص جو سلام بھیجے گا تمہیں یہ چھان بین کرنی ہی نہیں کہ وہ سلام سے پہلے مسلمان تھا کہ نہیں، اس کو یہ کہنا گناہ ہے کہ تو مومن نہیں ہے۔ یہ درست ہے یا غلط ہے ڈاکٹر صاحب؟ درست ہے یا غلط؟ آپ پاکستانی کے بھی گئے وہاں تو سلام کہنے کے جرم میں قتل کیے جاتے ہیں، اور قرآن کریم کیا فرما رہا ہے کہ سلام کو کہے یہ بھی نہیں پوچھنا کہ تم حنفی تھے یا شافی تھے یا احمدی تھے یا شیعہ تھے، یہ پوچھنے کا بھی تمہیں حق نہیں ہے کہ تم کون تھے۔ جب سلام کہہ دیا تو خدا کی طرف سے وہ امن میں آ گیا ہے، تمہیں اس کا عمل برباد کرنے کا ایک ذرہ بھی حق نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کے اموال چاہتے ہو، یعنی قتل کرنے کی نیت سوائے اپنے دنیاوی منفعتوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے تمہاری، تو اللہ کے پاس غنیمت کے کثیر سامان ہے، فعند اللہ مغانم و کثیرہ۔ اب یہ جو ٹکڑا ہے اس کو اصل جگہ سے اٹھا کر دوسرے معنی پہنانے کے نتیجے میں پھر ویری کو اپنی دشمنی پورا کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔
حالانکہ وہ معنی لیا جا ہی نہیں سکتا جو ویری یہاں کر رہا ہے، برعکس مضمون ہے اور اس کو بالکل الٹے مضمون کے اوپر لگا کر اسلام پر حملے کرتا ہے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اسلام سے پہلے بھی تو تم ایسے ہی جاہل ہوا کرتے تھے، یعنی عربوں کو مال لوٹنے کی عادت تھی، راستہ چلتوں کو بہانے بنا کر قتل کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا پھر تمہیں اسلام سے فرق کیا پڑا؟ اگر مال کی محبت ابھی بھی غالب ہے اور تم اس کے نتیجے میں جان لینے سے گریز نہیں کرتے تو پھر تم گویا مسلمان ہی نہیں ہوئے، تمہاری حالت وہی پہلی مشرکوں جیسی حالت ہو جائے گی۔ کذالک کنتم من قبل، اور احسان یاد دلا کر ہوش دلائی گئی ہے۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر بہت احسان کیا، تمہاری کیفیت ہی بدل دی، تمہاری سوچیں تبدیل کر دیں۔ فتبینوا، غور تو کرو اس بات پر کہ اللہ کے اس احسان کا یہ بدلہ لے رہے ہو کہ جو اللہ کے نام پر عمل میں آتا ہے اس کو قتل کر رہے ہو۔ حالانکہ عربوں میں اللہ کے نام پر عمل میں نہیں آیا کرتے تھے، وہ ہاتھ جوڑ کے پاؤں پڑ جایا کرتے تھے، مگر یہاں تو پہلے سے بھی زیادہ بھیانک گناہ ہو جائے گا۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو بہت باخبر ہے۔ سورہ النساء آیت 95۔ وقت آپ نے دیکھنا، میں نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ ہاں۔ حل لغات، القا اللقاء مقابلۃ الشیء ومصادفتہ مان وقد یعبر به عن کل واحد منہما ویقال ذلك فی الادراک بالحس وبالبصر وبالبصیرہ۔ اللقاء کہتے ہیں آمنے سامنے ہونے کو، اس سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ لفظ کسی چیز کو محسوسات سے دیکھ کر یا سمجھ کر پا لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ حوالہ دیتے ہیں قرآن کریم کا، القیت الیک قولا و سلام و کلاما و مودۃ، یہاں میں تیری طرف یہ لقاء تیری کرتا ہوں، کس طرح؟ بات کہہ کر، اچھی بات کہہ کے، سلامتی بھیج کر، کلام کے ذریعے تمہاری ملاقات کر رہا ہوں، و مودۃ، اور محبت کے ذریعے میں تمہاری ملاقات کر رہا ہوں۔ قال تلقون الیہم بالمودۃ، یہاں بھی قرآن کریم نے لقاء کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور وضاحت فرما دی ہے کہ تم محبت کے ذریعے ملاقات کر رہے ہو۔ فالقوا الیہم القول، ان کے اوپر ان کو یہ کیا قول دیا؟ والقوا الی اللہ یومئذ السلام، اس کا ترجمہ یہ ہے میں نے تجھ سے بات کی، تجھے سلام کیا، تجھ سے کلام کیا اور محبت کا اظہار کیا۔ فرمایا تلقون الیہم بالمودۃ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا تلقون الیہم بالمودۃ، القوا الیہم القول والقوا الی اللہ یومئذ السلام۔ اس کا ترجمہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہاں دوبارہ نہیں لکھا ہوا۔ القیتہ اے طرحتہ، لسان العرب کہتی ہے اصل میں القاء ہے پھینکنے کو، ٹاس کرنا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ایک چیز کو اٹھا کے ٹاس کر کے کسی اور طرف پھینک دیا جائے، اس کو القاء کا لفظ کہتے ہیں، القاء کے ذریعے کہتے ہیں کہ القاء کے بیان سے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی ابتداً یہ معنی ہے اس کا۔ والقیت الیہ المودۃ وبالمودۃ، میں نے اس سے محبت کی اور میں اس سے محبت کی میں نے طرح ڈالی۔ یہاں محبت کی کے تعلق میں یہ بیان لسان العرب کا بہت ہی معنی خیز ہے۔ مراد یہ ہے کہ محبت میں جسمانی جوڑ ہونا لقاء کے مفہوم کے مطابق نہیں ہے، یعنی لقاء کے مفہوم کا یہ طبی تقاضا نہیں ہے کہ جسمانی طور پر بھی محبت کرنے والے ملیں۔ محبت جیسے پھینکی جاتی ہے چیز، اس طرح محبت کی نیت کسی کی طرف پھینک دی جاتی ہے، اس کے جذبات اس کی طرف پھینک دی جاتی ہیں،
دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی لقاء کتابیں ہے۔ القا الہ السما اصغا، القا الہ السما یعنی اس نے اس کی بات توجہ سے سنی۔ اس میں اگر کوئی باقی باتیں ہیں وہ کل انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آج کتنا ہوا ہے؟ 2:30، 2:15 یا 2:30، مگر تھی ایسی بحث جس کا بہت وقت لگنا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے تھوڑے وقت میں ہو گیا ماشاء اللہ۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ اب 15 منٹ کے اندر، 15 منٹ تک نماز شروع ہو جائے گی۔ جناب تیار ہو؟